پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ پڑھیں گے تسہیل المصادر کا سبق نمبر 3، ماضی مجہول کا بیان۔ مجہول آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو۔ بریکٹ میں دیا فاعل، یعنی فاعل کا پتہ نہ ہو کہ یہ کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معروف کیا ہے؟ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، ٹھیک۔ تو یہ مجہول کی تعریف ہو گئی۔ ماضی مجہول کی تعریف ہو گئی۔ یہ ماضی معروف کے آخر میں بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں سے۔ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ دیکھو پرورد کے آخر میں ہا اور شد بڑھا دیا نہیں۔ پہلا معنی تھا پرورد اس نے پالا، تو اس نے یہ فاعل تھا، کرنے والا معلوم تھا۔ اب ہے پروردہ شد وہ پالا گیا، اب پتہ نہیں کس نے پالا، لہذا فاعل موجود نہیں تو کیا ہوئی؟ ماضی مجہول۔ تنبیہ، مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا لازم وہ ہے جو فاعل اور فعل سے پورا ہو جائے، اور مجہول وہ ہے جو فاعل فاعل مفعول تینوں سے مل کر پورا ہو، لہذا مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ گردان ماضی مطلق مجہول، یہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدم، پروردہ شدیم، اور معنی کے ساتھ۔ پروردہ شد وہ پالا گیا، پروردہ شدن وہ پالے گئے، پروردہ شدی تو پالا گیا، پروردہ شدید تم پالے گئے، پروردہ شدم میں پالا گیا، پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ علامت جو پہلے فعل سے جڑ رہی تھیں وہ اب شد کے ساتھ جڑیں گی۔ دیکھو یہاں دال، یہاں نون دال، یہاں یا دال، یہاں میم، یہاں یا میم، کس سے جڑی؟ سب شد کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ سوالات دیکھیے، ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال انہوں نے کر دیا، آپ کو یہ سوال کاپی میں لکھنے ہیں اور اس کا جواب لکھنا ہے کہ ماضی معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے، جیسے زید نے پالا، اور مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، جیسے زید پالا گیا۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ سوال نمبر 2، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ آپ نے یہاں پڑھ دیا، اسے لکھ دینا کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ سوال نمبر 3، گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔ اب گفت کے آگے علامتیں شد میں جوڑتے چلے جاؤ، گردان پوری ہو جائے گی۔ اس کے آگے ہا بڑھا لو، گفت سے گفتہ اور شد کے اندر ساری علامات جوڑتے چلے جاؤ۔ جیسے سن لیجیے، گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ سوال نمبر 4، نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ اس میں آپ دیکھ لیں علامت کیا ہے، یا دال کی علامت ہے، تو یا دال کون سے صیغے میں آتی ہے؟ آپ کہیں گے جمع حاضر میں، آپ لکھ دیجئے کہ نوشتہ شدید جمع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ سوال نمبر 5، ہم پالے گئے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم آپ جانتے ہیں یامین کے لیے آتا، اور پالنے کی پروردہ آتی تو آپ لکھ دیجئے پروردہ شدیم، ٹھیک، ہم پالے گئے۔ سوال نمبر 6، گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔ شدید میں آپ علامت دیکھ لیجیے، پہلے علامت ہے یا دال، لہذا جمع حاضر کا صیغہ ہے، گفتہ معنی کہنا ہے، اب لگا دیجیے گفتہ شدید معنی کیا بیٹھے گا؟ تم کہے گئے، تم کہے گئے۔ 7 نمبر، سوال نمبر 7، میں نے لکھا، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے آیا اس میں تو اس کی علامت جو آئے گی میم آئے گی لکھنے کی، نوشتن، لہذا اسی سے بنا دیجئے میم ملا کے نوشتہ، نوشتم، نوشتم، میں نے لکھا، کیونکہ مجہول نہیں معروف ہے، اس میں چکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر غور سے لکھیں۔ خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ معنی میں معنی بتاؤ۔ اچھا، یعنی خوردہ شد کون سا صیغہ یہی بتانا ہے، اور اس کا معنی کیا بنے گا یہ بھی بتانا ہے، ٹھیک۔
خوردن معنی کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. خوردن معنی کھانا. ٹھیک ہے. خوردہ شد وہ کھایا گیا. واحد غائب کا صیغہ اس کا معنی وہ کھایا گیا. ٹھیک ہے. یہ مصدر یاد کرنے ہیں. آراستن سوارنا، بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا، ستودن تعریف کرنا. یہ لکھ رہا اردو میں ترجمہ کرو، یہاں اس فارسی کو اردو بنانی ہے. یہ لکھ رہا فارسی بناؤ، یہاں اس اردو کی فارسی بنانی ہے. آئیے جلدی جلدی اسے دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے آراستہ شدی، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو سنوارا گیا. دوسرا بخشیدہ شدم، کیا ہوگا؟ میں بخشا گیا. پسندیدہ شوید، تم پسند کیے گئے. نواختہ شدند، وہ نوازے گئے. ستودہ شد، وہ تعریف کیا گیا. دادا شدیم، ہم دیے گئے. دادن معنی دینا نا. پسندیدم یہ مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے پسند کیا. دادا شدی، تو دیا گیا. نواختند یہ بھی مجہول نہیں ہے، معروف ہے، انہوں نے نوازا. آراستہ شدیم یہ مجہول ہے، ہم سوارے گئے. ستودہ شد کیا ہے؟ میم ہے یہ. ستودہ شدم میں تعریف کیا گیا. بخشی دید، تم نے بخشا. یہ کیا ہے؟ معروف ہے، فارسی بناؤ. میں نے دیا، دینے کی کیا تھی؟ دادا، داد، اسی میں میم ملا دیجیے. دادم یہ معروف ہے. وہ پسند کیا گیا یہ مجہول ہے، اس میں شد آئے گا، غور سے بنائیں. پسندیدہ شد، وہ ہے نا شد، وہ پسند کیا گیا. تم نے تعریف کی، یہ بھی کیا ہے؟ معروف ہے، اس میں شد نہیں آئے گا. ستودید، ہم بخشے گئے، یہ مجہول ہے، اس میں شد آئے گا. بخشیدہ شدیم یا میم میں ہم آتا نا. تو نے سوارا یہ معروف ہے. آراستی، تو نے سوارا. وہ نوازے گئے یہ مجہول ہے، شد آئے گا اس میں. نواختہ شدند، تم نے لکھا یہ معروف ہے، اس میں شد نہیں آئے گا. نوشتید یادار کی تم آتی ہے. وہ تعریف کیے گئے یہ مجہول ہے، اس میں شد آئے گا. ٹھیک ہے. وہ جمع غائب نون دال. ستودہ شدند، وہ تعریف کیے گئے. ہم نے کہا یہ معروف ہے، کہنے کی گفت، اور یہ ہم کی یا میم. گفتیم ہم نے کہا. ٹھیک ہے. تو بخشا گیا، یہ گیا آگے یہ مجہول ہے، شد آئے گا. بخشیدہ شدی، بخشیدہ شدی تو بخشا گیا. اس نے پسند کیا یہ معروف ہے، اس میں شد نہیں آئے گا. پسندید، اس نے پسند کیا. میں دیا گیا یہ مجہول ہے، اس میں شد آئے گا، یہ بنے گی دادا شدم، میں دیا گیا. میں ہے نا شدم، میں دیا گیا. یہ سبق نمبر 4 پورا ہو گیا. اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.